عشاء سے پہلے وطر پڑھنے کا حکم۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنی ہوتی ہے، کیا نماز سے پہلے وطر پڑھ سکتے ہیں؟ محمد صدیق بھٹی مدینہ منورہ سے۔ بھائی جان ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کریں گے تو کون آئے گا، آپ خود سوچیں۔ جو اللہ نے نمازوں کے ٹائم رکھے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں یار مجھے فجر میں جلدی جانا ہوتا ہے تو فجر میں عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیا کروں۔ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، تو وطر کا ٹائم عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ وطر عشاء کے بعد ہی پڑھیں۔ اگر آپ نے نماز کے فوراً بعد دکان کھول لی ہے تو یہ تو نہیں کہ ساری رات دکان پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، صبح صادق سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں۔ ویسے بھی وطر کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ صبح صادق ہے، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سحری کا وقت ہوتا ہے، تو وطر کو ڈیلے کر دیں، اتنا نہ کہ قضا ہو جائے، لیکن عشاء سے پہلے وطر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کس عمر سے فرض ہوتی ہے؟ نور احمد کراچی سے پوچھتے ہیں۔ نماز 7 سال کی عمر میں پڑھنا فرض ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کے عادی 15 سال کی عمر میں بنے، کیا ان 8 سالوں کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی؟ نہیں بھائی، جب آپ بالغ ہوئے تھے اس کے بعد جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا لازم ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا آپ پہ لازم نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز 7 سال میں فرض ہوتی ہے، تو 7 سال میں بچے پہ فرض نہیں ہوتی، اس کے باپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو پڑھائے، عادی بنائے، اور 10 سال میں بھی اگر وہ نہیں پڑھتا تو باپ پر لازم ہے کہ بیٹے پر سختی کرے، اور بچے کو ثواب ملتا ہے نماز کا، لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا۔ مگر یہ میرا کلپ بچوں کو نہ سنائیں، بچوں کو یہی بتایا کریں کہ آپ پر نماز فرض ہے تاکہ ان کو عادت پڑے، لیکن والدین سے بہرحال سوال ہوگا اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اذان مغرب کے بعد نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ مثلاً 40 منٹ یا 1 گھنٹہ وغیرہ۔ محمد جہانگیر دبئی سے۔ بھائی مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت رہتا ہے مغرب کی طرف ایک جو سرخ روشنی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک مغرب کی طرف یعنی ویسٹ میں سرخ روشنی ہوتی ہے، جب وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہ 40 منٹ نہیں ہے، وہ کبھی کسی ملک میں 1 گھنٹہ ہے، کسی میں 1.5 گھنٹہ، کسی میں 40، اور پھر موسموں کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے، تو بہتر ہے وہ نقشہ نمازوں کا لے لیں۔ بلکہ آج کل تو ایپلیکیشن آئی ہوئی ہیں موبائل میں، اینڈرائڈ والے موبائل میں، اس میں دیکھ لیں آپ جس کنٹری میں اس میں مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ لیکن مغرب میں اتنی تاخیر کرنا بہرحال مکروہ ہے، برا ہے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا جلدی ہو مغرب کی نماز پڑھیں آپ۔ کیا آذان کے وقت ہنسنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ شاہ رخ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں یا ہنسی مذاق کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ ایسی تو کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن اتنی بات ہے کہ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ایمان کو بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو اذان کے وقت اگر توجہ ہی نہیں تھی پھر ہنسی مذاق کیا کسی نے تو غلط ہے، بری بات ہے، لیکن جان کر اگر کوئی اذان کا مذاق اڑائے اور کو توجہ بھی، لوگ اس کو بتا رہے ہیں بھائی اذان ہو رہی چپ ہو جاؤ، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا اور لطیفے سنا رہا ہے اور ہا ہا ہو لگا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بہرحال خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک شاعر کی بالکل توہین کر رہا ہے، تو کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا خطرہ ہوگا۔ عشر جو ہے وہ کاشتکار دے گا یا زمیندار؟ یعنی جس کی زمین ہے تو پیداوار کا عشر وہ دے گا، یا جس کو زمین پٹے پہ دی ہوئی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے اور کاشتکاری کے لیے دی ہوئی ہے، تو پیداوار کا عشر کون دے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ محمد احمد لودھرا سے پوچھتے ہیں زمین کاشت پر دی ہے، اب اس کا عشر کون دے گا؟ زمین کا مالک یا کاشتکار؟ دیکھیں زمین اگر زمیندار نے کاشت پہ دی ہے اور سامنے والے کو صرف اجرت پہ رکھا ہے کہ تم میری زمین کاشت کرو اور جو پیداوار نکلے گی وہ ساری میری ہوگی اور تمہیں میں اتنے پیسے دے دوں گا، تو یہ پھر زمیندار جو ہے نا عشر وہی ادا کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کاشتکار نے زمین لی ہے اور زمیندار سے زمین لے کے خود کاشت کر رہا ہے اس کو، اور اس کو ایک متعین نفع اس میں سے دے رہا ہے، یعنی کرائے پر اس نے زمین لی ہے، تو جو بیج کا مالک ہوتا ہے نا، پیداوار کا مالک وہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ پیداوار اس کی یہ کاشتکار کی ہے تو ایسی صورت میں کاشتکار پورا عشر دے گا۔ یعنی کسی نے زمین کرائے پر لی اپنی پیداوار اگانے کے لیے، تو جو کرائے پر لینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عشر کا یعنی پیداوار کا عشر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو زمین کا مالک ہے وہ دے گا۔ جہیز کے لیے رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ کا حکم۔ میرے پاس 12 تولے سونا ہے جو کہ میں نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دوں گی،
کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ میری مالی پوزیشن اچھی ہے؟ بنت نواز ٹیکسلا سے۔ بھائی آپ کے پاس جو سونا ہے آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دیں گی، تو ہے چونکہ آپ کا، لہذا آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اگر آپ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر جو بچے بالغ ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی پھر، اور اگر نابالغ بچی ہے یا بچہ ہے، بچیوں کے لیے عام طور پہ رکھا جاتا ہے، تو نابالغ بچی کے لیے آپ نے جہیز کے لیے سونا رکھا ہے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ آج سے یہ یعنی یہ جو ہے یہ میری بچی اس کی مالک ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ نابالغ بچی مالک بن جائے گی، اور نابالغ پہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو بالغ بچوں کو دے دیں گی، ہینڈ اوور کر دیں گی تو بالغ پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، ہینڈ اوور نہیں کرتی تو زبانی کلامی دینے سے آپ ہی کی ملکیت میں زیور رہے گا، لہذا اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ کون سے پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ غنی الرحمن ابو ظبی سے پوچھتے ہیں، پلاٹ اس ارادے سے خریدا کہ میرے بیٹے پڑھ رہے تھے، اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں بھائی، اس پہ فرض نہیں ہے۔ آپ کی چونکہ یقینی نیت نہیں ہے بیچنے کی، آپ کا خیال ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا، ضرورت نہیں پڑی تو نہیں بیچوں گا، تو ایسی صورت میں پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہوتا، لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ خریدتے ہوئے آپ کی یہ یقینی نیت تھی کہ میں خرید ہی اس لیے لے رہا ہوں کہ بھائی میں بیچ دوں گا بعد میں، یا بیچ دوں گی، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہو، تو وہ پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ادروائز ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دیگ پکانے کی منت کا حکم۔ زوجہ رضوان گجرات سے، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 دیگیں چاول کی مدرسے میں دوں گی، اب کیا ان دیگوں کا سامان لے کر دے سکتے ہیں؟ بھائی دیگ کی قیمت بچوں کو صدقہ کر دیں مدرسے میں، یا مدرسے کے محتمم کو قیمت دے دیں دیگ کی، بولیں بھائی ان بچوں کو میری طرف سے کھانا کھلا دو، تو بھی ٹھیک ہے، دیگ کے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاتل کو سزا مل جائے تو آخرت میں کیا حکم ہے؟ فیصل عباس مری سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص قتل کرے اور اپنی سزا پوری کرے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دیں تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ جی ہاں، بالکل ملے گی، کیونکہ اس نے جس کو قتل کیا ہے نا مقتول کو، وہ تو اس کا تو اس بیچارے کا تو وہ تو گیا نا، انا للہ ہو گیا اس کا، تو وہ تھوڑی واپس آئے گا۔ اس نے جو وارثوں سے معافی مانگی ہے تو وارثوں نے جو ہے اپنا حق تو معاف کر دیا، وارثوں نے اپنا حق معاف کر دیا کہ بھئی تم نے ہمارا بندہ مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں غم پہنچا، تو اس غم کی یا تو دیت ہے یا قصاص ہے یا معافی ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن اس میں 2 جرم ابھی باقی ہیں، ایک مقتول کہ اس کو کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو قیامت میں ہی چلے گا، اور دوسرا آپ نے اللہ کے حکم کی، یعنی جو بھی قاتل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا قتل مت کرو، جو قتل کرے گا فجزاؤ جہنم، اس کی سزا آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو جب کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو ایک تو اس میں مخلوق کی نافرمانی ہوتی ہے، خالق کی بھی ہوتی ہے کہ خالق نے منع کیا تھا، آپ نے اس کے منع کرنے کے باوجود کیوں کیا، تو خالق کا جرم ابھی باقی ہے، تو لہذا مقتول یعنی قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے ورثہ سے معاف کروانے کے بعد اللہ سے بھی توبہ کرے، گڑ گڑائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ تو قیامت کے دن مقتول کو بھی منا لینا، اور مقتول کے لیے کوشش کرے، دعا بھی کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرے، اے اللہ میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر گڑ گڑا کے توبہ بھی کر لیتا ہے اور مقتول کے ورثہ نے بھی معاف کر دیا، پھر اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، پھر خام خواہ وہم بھی نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے کہ جب میں نے سچے دل سے توبہ کر لیے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر مقتول کے ورثہ کے معاف کرنے سے بھی آخرت کا جرم بہرحال معاف نہیں ہوتا۔